أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم. فلما فصل طالوت بالجنود اور جب طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ روانہ ہوئے الگ ہوئے قال ان اللہ مبتلیکم بنہر انہوں نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی تمہیں آزمانے والا ہے ایک نہر کے ذریعے فمن شرب منہ فلیس منی سو جس نے اس میں سے پی لیا اس نہر میں سے فلیس منی وہ مجھ سے نہیں ہے ہم میں سے نہیں ومن لم یطعمہ فإنہ منی اور جس نے اس میں سے نہ پیا فإنہ منی تو وہ مجھ سے ہے ہم میں سے ہے الا یعنی میرے پیروکاروں میں سے ہے الا من اغترف غرفة بیدہ ہاں سوائے اس شخص کے جس نے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر کر پی لیا الا من اغترف جس نے لے لیا غرفتن چلو ایک بیدہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو پانی لے کر پی لیا اس کو یہ اجازت ہے رخصت فشربوا منه الا قليلا منهم سو پی لیا منہ اس پانی میں سے اور نہر میں سے
الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے افراد نے نہیں پی لیا۔ فلما جاوزہ ہوا، سو جب طالوت آگے بڑھے، والذین معہ، اور آپ کی معیت میں وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، یعنی جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان والے تھے، ایمان لائے تھے، وہ آگے بڑھے۔ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو کہنے لگے کہ آج ہمیں طاقت نہیں ہے، لا طاقت نہیں ہے طاقت لنا ہمارے لیے، اليوم آج، بجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کا۔ قال الذین یظنون، لیکن کہا ان لوگوں نے کہ جو یقین رکھتے تھے، انہم ملاقو اللہ، کہ وہ اللہ کی ملاقات کرنے والے ہیں، انہم کہ یہ ملاقو اللہ، اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، اور ان کو یہ یقین تھا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کہ کتنی ہی کم تعداد والے لوگ، غلبت فئۃ، وہ غالب ہو چکی ہے ایسی جماعتوں پر، کثیرۃ جو تعداد میں زیادہ ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ کتنی ہی کم تعداد جماعتیں ایسی ہے کہ جو اللہ کے حکم سے بڑی تعداد والی جماعتوں اور لشکروں کے اوپر غالب ہو چکی ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کا حکمران مقرر کیا گیا، ان کے تقاضے اور مطالبے کے نتیجے میں، اور ان کے نبی نے جو خبر دی تھی کہ نشانی کے طور پر تابوت آئے گا، وہ تابوت فرشتے لے کر آ گئے، تو اب بنی اسرائیل کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہی، جہاد کرنے کے لیے نکلنا ان کے لیے اب لازم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ آپ مقرر کریں کہ ہم ان کی سرکردگی میں اپنے ان دشمنوں سے لڑے اور اپنی یہ سرزمین ان سے واپس لے۔ چنانچہ جب یہ دشمن سے جنگ کرنے کے لیے طالوت اپنی لشکروں کو لے کر نکل پڑے، حضرت طالوت نے اپنے لشکروں سے فرمایا کہ اب تمہارا امتحان ہونے والا ہے، اللہ رب العالمین آزما رہا ہے، مبتلا فرمائے گا، اور یہ ابتلا اور امتحان ایک نہر کے ذریعے تمہارا لیا جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ سخت گرمی کا موسم تھا اور یہ لوگ پیاس ان کو لگی تھی، تو اکثر افراد اس امتحان کے اندر ناکام ہو گئے، اور انہوں نے وہ پانی چونکہ میٹھا تھا، پانی پی لیا، اکثریت نے پی لیا۔ یہ نہر کون سی تھی؟ یہ فلسطین کی نہر تھی، اور بعض لوگ کہتے ہیں حضرات مفسرین کہ یہ اردن اور فلسطین کے درمیان کوئی نہر تھی جس کا پانی بڑا میٹھا تھا۔ باہر کے حضرت طالوت نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ دیکھو، اس میں سے تم اس قدر تو پی سکتے ہو کہ ایک چھلو بھر کر پی لو،
لیکن اس سے زیادہ پینے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی اس سے زیادہ پی لے گا تو ہم میں سے شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اکثر افراد نے پانی خوب پی لیا تھا، اس لیے جب یہ آگے بڑھے تو ان کے حوصلے پست ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب تو ہمارے بس میں نہیں ہے جالوت کے خلاف اور ان کے لشکروں کے خلاف لڑنا، ہماری طاقت میں نہیں ہے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ۔ لیکن کچھ لوگ جو اہل ایمان تھے، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہ جو اللہ پر یقین رکھتے تھے کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں، اگر ہماری تعداد تھوڑی بھی ہے تو ہم نے لڑنا ہے، ہاں جی، اور مقابلہ اپنے دشمن کا کرنا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ تعداد میں لوگ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین ان کو غلبہ عطا کرتا ہے اللہ کے دشمنوں کے اوپر۔ تو کہتے ہیں کہ یہ 70 یا 80 ہزار تھے اور تھوڑے سے ان میں سے رہ گئے، بلکہ بعض روایات میں یہ ہے کہ جو رہنے والے تھے امتحان میں کامیاب ہونے والے، ایک چلو پانی جنہوں نے پی لیا، یہ 313 تھے، اتنے تھوڑی تعداد میں وہ بچ گئے تھے، لیکن چونکہ ان کو اللہ پر یقین تھا اور وہ کہتے تھے کہ کیا ہوگا، ہم لڑتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ موت آئے گی، شہادت ملے گی اور اللہ کے سے ملاقات ہو جائے گی، تو ایسا ہی ہوا۔ واللہ مع الصابرین، ہم ثابت قدمی اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اگرچہ یہ تعداد میں کم تھے، اور جالوت کے لشکروں کے اوپر یہ غالب آگے۔ اگلی آیت میں اسی کا ذکر ہے، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کے لیے نکلے، مبارزے کے لیے نکلے، سامنے آ گئے، یعنی جب طالوت کے لشکر کے لوگ اور جالوت کے لشکر کے لوگ ان کا آمنا سامنا ہو گیا، تو وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ، جب یہ طالوت اور اس کے لشکر کے لوگ نکل گئے لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں، قالوا، تو دعا مانگی، رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر انڈیل دے، صبر ہمارے اوپر ڈال دے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم کو صبر عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما، ہمارے قدم جمائے رکھ تیرے دشمنوں کے مقابلے، تو ہمارے اوپر صبر ڈال دے، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ہمارے مقابلے میں کافروں کی مدد نہ فرما۔ تو ظاہر بات ہے یہ اہل ایمان تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور اس کیفیت کے اندر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، اور ذکر کا مزہ بھی ایسے ہی مقام پر ہوتا ہے کہ جب مقابلے کی کیفیت ہو، عجیب دشمنوں کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر ایک انسان اپنے رب سے دعا مانگتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ جی، تو اللہ کے نبی نے بھی اسی طرح دعائیں مانگی اور ان کی دعائیں قبول ہو گئی تھی، اور بدر کے مقام پر 313 نے 1000 کی لشکر کو شکست دی تھی، وہ بھی اسی طرح دعائیں مانگتے رہے، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، سو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے انہوں نے شکست دی انہیں، فَهَزَمُوهُمْ، جالوت اور اس کے لشکر کو شکست دی طالوت اور اس کے لشکر والوں نے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ اور کیا ہوا؟ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور قتل کر دیا، مار دیا داؤد نے جالوت کو۔ یہ داؤد کہاں سے نکل آیا؟ تو کہتے ہیں یہ طالوت کے لشکر میں ایک سپاہی تھا، اور یہ اب تک نبی بھی نہیں بنے تھے، اور جو ہے نا لشکر میں کوئی بڑے عہدے پر بھی نہیں تھے، عام سپاہی تھا اس وقت۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور مار دیا داؤد نے جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ نے ملک اور بادشاہت اس داؤد کو عطا فرمائی،
والحکمت، اور حکمت بھی اللہ نے ان کو عطا کی، بصیرت اور قوت فیصلہ، علم، مضبوط قوت فیصلہ، یہ حکمت کہلاتا ہے، اللہ نے داؤد کو دے دی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور علم دے دیا اس کو اللہ نے، مما یشاء، جو کچھ اللہ نے چاہا، جو کچھ اللہ نے چاہا، اس نے چاہا اتنا ہی علم اس کو دے دیا۔ تو یہ تو نتیجہ سامنے آ گیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، یہ کیوں اللہ نے ایسا کیا کہ ایک قلیل تعداد کے مسلمانوں نے ایک بڑی تعداد کے لشکر والوں کو شکست دی؟ یہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے اور ضابطہ ہے کہ وہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض دوسروں کو شکست دلاتا ہے اور ان کو دفع کرتا ہے۔ اگر دفع نہ کرے تو یہ تو پھر سرکش بن جاتے ہیں اور زمین میں بغاوت کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے اوپر اپنی خدائی قائم کرتے ہیں اور ظلم سے زمین کو بھر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے یہ قانون مقرر کیا ہے کہ جو حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی دوسری مخلوق کو اس کے لیے مقابلے میں بھیج دیتا ہے، دوسری نسل کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا قانون ذکر کیا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا دفع فرمانا، الناس لوگوں کو، بعضهم ببعض، بعض کو بعض دوسروں کے ذریعے سے، کہ ان میں سے بعض کو بعض دوسروں کے ذریعے دفع نہ کرتے، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد برپا ہوتا، زمین بگڑ جاتی۔ لیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ جہان والوں پر فضل فرمانے والے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل، فضل والا ہے، علی العالمین، جہان والوں پر، تو جہان والوں پر اللہ کا یہ فضل ہے کہ اسی طرح کرتا ہے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے، نتلوہا علیک بالحق، جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو آخر میں فرمایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی تو ان پڑھ تھے، تاریخ دان بھی نہیں تھے، نہ تاریخ کے پڑھے ہوئے۔ اگر آپ پیغمبر نہ ہوتے، مرسلین بھیجے ہوئے میں سے نہ ہوتے، تو یہ آپ کہاں سے آپ کے پاس ذخیرہ معلومات ہوتے؟ یہ تو اللہ کے نبی ہیں اور آپ کو وحی کے ذریعے سے یہ تاریخی واقعات اللہ نے بتلا دیے ہیں، اور بنی اسرائیل کے بہت ہزارہ سال پہلے کی تاریخی واقعات آپ کو ایسے سنا رہے ہیں جس طرح کے ہو آپ وہاں موجود ہو، تو یہ آپ کی رسالت کی دلیل بنا دیا اس کو۔ تو باہر کے یہ طالوت کے لشکر میں داؤد علیہ السلام کو یہ جالوت کے مقابلے کے لیے بھیجا، طالوت نے روانہ کیا اور ان کو ہتھیار بھی پہنچا دیے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے جنگ کرنے کے لیے ہتھیار پہننے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہتھیار نہیں پہنوں، اصل تو اللہ کی مدد ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی تو میں اس پر غالب آ جاؤں، ہتھیار کام نہیں دے سکتا۔ اور یہ کہہ کر جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے نکل آئے۔ جالوت نے کہا کہ تم مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ میں فرمایا کہ ہاں مقابلہ کروں گا۔ تو جالوت نے کہا تم تو یہ پتھر اور غلیل لے آئے ہو جس سے لوگ کتوں کو مارتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اللہ کا دشمن ہے تو کتے سے بھی تو زیادہ بدتر ہے۔ ہاں جی، اور یہ کہہ کر اپنی غلیل سے ایک پتھر مارا جو اس کی آنکھوں کے درمیان جا لگا اور دماغ میں گھس گیا، اور جالوت کا کام تمام ہوا، اور پھر لشکر مڑ بھیڑ ہوئی، ان کا مقابلہ ہوا اور یہ لشکر پھر دم دبا کر بھاگ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے طالوت کے ساتھیوں کو فتح سے نوازا۔ یہاں اس کا ذکر کر دیا گیا، اور پھر آخر میں اس کو دلیل بنا دیا گیا اللہ کے نبی کی رسالت کے لیے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہے ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض دوسروں پر۔ تلک الرسل، تلک میں اشارہ ہے پیغمبروں کو، یعنی جن انبیاء علیہ السلام اور پیغمبروں کا ابھی ذکر ہوا ہے، یہ انبیاء ہے، پیغمبر ہے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض دوسروں کے اوپر فضیلت اور منقبت عطا کی ہے۔
اور یہ فضیلت جو ہم نے ان کو دی ہے منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کلام فرمایا ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں، درمیان میں فرشتہ واسطہ نہیں تھا، جیسا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے براہ راست کلام فرمایا ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی براہ راست اللہ سے کلام کیا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے دیگر درجات سے نوازا ہے، اور درجات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں۔ تو بعضہم سے کہتے ہیں مفسرین بعض، کہ اس سے اشارہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاص فضیلتیں عطا کی ہیں، رحمت للعالمین ہیں اور خلق عظیم کے مالک ہیں، اور خاص صرف آپ کی یہ ہے کہ پوری کتاب قرآن کریم اللہ نے آپ کے اوپر نازل فرمایا ہے، اور وہ کتاب ایسے ہے کہ جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، باقی کتابوں کا ایسا نہیں تھا، اور آپ کا دین ہمیشہ رہنے والا دین ہے، تا قیامت رہنے والا دین ہے۔ جو معجزات آپ کو عطا کیے گئے وہ دیگر انبیاء علیہ السلام کو نہیں دیے گئے، مقام محمود بھی آپ کو عطا کیا گیا، اور شفاعت عظمی جس کا احادیث کے اندر ذکر ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔ تو یہ ان کی خصوصی فضیلتیں اور منقبتیں ہیں۔ آپ خاتم النبیین ہیں، تمام انبیاء کا خاتمہ آپ ہی کے اوپر ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ یہ عقیدہ آخرت ہے، اس کے لیے جو لوگ قربانی دیتے ہیں اس کی قدر ہونی چاہیے، یہ کفارہ ادا کر رہے ہیں ہماری طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے، اور جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان کو آزاد ہونا چاہیے۔ اللہ کے دین اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے وہ اگر کہتے ہیں کہ ان کے سفیر کو ایک دفعہ ملک بدر کیا جائے تو جائز مطالبہ ہے کہ اس کو کیا، تاکہ ان کو یہ تو پتہ چلے نا اس ملک والوں کو کہ ہمارے سفیر کو کیوں یہاں بھیج دیا گیا، واپس کیوں کیا گیا ہے۔ ہاں جی، ان کو اندازہ تو ہو جائے کہ یہ لوگ ناراض ہوتے ہیں اپنے نبی کی گستاخی پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی میں گستاخی پر ناراض ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، یہ ان کے ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے، واپس ہونا چاہیے، تو یہ زیادتی ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض کو فضیلت دی ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور اسی طرح ہم نے عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے، باپ تو تھا نہیں، بن باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تھا، تو اس لیے آپ کا نام لیا جاتا ہے عیسیٰ ابن مریم، قرآن میں ذکر کرتے ہیں۔ اس میں ایک قسم کا عیسیٰ علیہ السلام کا تزکیہ بھی ہے، کیونکہ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بہت بری باتیں منسوخ کرتے ہیں۔ تو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مریم کے بیٹے ہیں، ہم نے ان کو عطا کی تھی کھلے معجزات، واضح معجزات، جس کا ذکر قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے، آپ سنیں گے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے آپ کی تائید کی تھی پاکیزہ روح کے ذریعے۔ روح القدس سے مراد جبریل امین ہے، یا خود عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی روح ہے، کہ یہ خاص روح جو اللہ رب العالمین نے پھونکی تھی اس کی ماں کے گریبان کے اندر، اور جس سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تھے، تو اس کو بھی ہو سکتا ہے مقصود، اس پہلے ذکر کیا گیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، یہ چند نمونے کے طور پر ذکر کر دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتا، اللہ کی مشیت ہوتی، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، تو جنگ نہ کرتے۔ اقتتال کہتے ہیں باہم لڑنے کو، بڑھنے کو، اختلاف کرنے کو، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنے کو۔ تو اگر اللہ کی مشیت ہوتی، اللہ چاہتا، مقتتل الذین، تو جنگ نہ کرتے، الذین من بعد، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ آئے ان کے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے، کھلے ہوئے معجزات ان انبیاء علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اور یہ انبیاء آئے، اور ان انبیاء علیہ السلام کے آنے کے بعد ان کے لوگوں نے اور امتوں نے باہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کیا۔ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، یہ اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے باہم۔ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے کیا کیا، آپس میں اختلاف کیا، یعنی اپنے باختیار خود انہوں نے اختلاف کیا۔ اللہ رب العالمین ایک اللہ کی مشیت ہے اور ایک اللہ کی رضا ہے، تو اللہ رب العالمین کی رضا
نیک اور اچھے عمل سے متعلق اور ارادہ متعلق ہوتا ہے، اور مشیت کے مطابق یہ انسان کو اختیار کیا ہوا ہے، مخلوق کو اختیار کیا ہوا ہے، تو لہذا اس کے تحت یہ لوگ باہم مختلف ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، باوجود اس کے ان کے پاس دلائل آ گئے۔ تو دلائل کا تقاضا، پیغمبروں کی تعلیمات، توحید کی تعلیم، وہ تو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ لوگ باہم نہ لڑتے، ایک اللہ پر ایمان لاتے، ایک خدا کی بندگی کرتے اور اپنے نبی پر ایمان لاتے اور اس کے ساتھ دیتے۔ لیکن معجزات، کھلے دلائل اور نبی اور کتابیں آنے کے بعد لوگوں نے باہم اختلاف کیا، تو اس وجہ سے لڑتے ہیں، اپنے اختیار خود کرتے ہیں، وہ اختیار جو اللہ نے انسان کو تھوڑا بہت عطا کیا ہے۔ سو فمنہم من آمن فمنہم من آمن، سو ان میں سے بعض وہ تھے کہ جو ایمان لائے، ومنہم من کفر، اور بعض وہ تھے جنہوں نے کفر کیا۔ دونوں راہوں کے اختیار ہیں، کوئی ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے کے اختیار دیا گیا ہے، اور کوئی کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں تو کافر ہو جاتے ہیں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے تو ایمان لائے، جو چاہے تو کفر اختیار کرے۔ تو امتوں نے یہ کام کر دیا کہ باہم مختلف ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کیا، کسی نے کفر اختیار کیا اور کسی نے منافقت اختیار کی، اور کوئی مخلص مسلمان بن گئے، کوئی اعلیٰ درجے کے ایماندار بن گئے، کوئی درمیانی درجے کے ایماندار بن گئے، اور کوئی ادنیٰ درجے کے ایماندار بن گئے، لوگوں نے باہم اختلاف کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ آپس میں جنگ نہ کرتے، آپس میں نہ لڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، کرتا ہے وہ جو کچھ چاہتا ہے، جو کچھ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے کفر اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو ان کا آپس میں قتل و قتال نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، فاعل مختار ہے، جو چاہے کرے، اس پر کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا ہے، رزق میں سے دیا ہے، رزقناکم، مال سے نوازا ہے، رزق سے نوازا ہے، جتنی بھی چیزیں ہم نے آپ کو دی ہیں تو اس میں سے خرچ کیا کرو۔ مما رزقناکم، کب خرچ کرو؟ من قبل ان یأتی یوم لا بیع، پہلے اس سے کہ وہ دن آئے کہ جس دن میں لا بیع، جس میں نہ بیع ہوگی، خرید فروخت اس میں نہیں ہوگی، وہاں تجارتی کاروبار نہیں ہوگا کہ آپ کچھ دے کر اپنے آپ کو جان چھڑائے نہیں، ولا خلۃ، اور نہ وہاں دوستی کام آئے گی۔ ہاں جی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگار لوگ، پرہیزگار لوگ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے۔ باقی جتنے بھی دوستیاں دنیاوی اغراض کے لیے ہوتی ہے نا، مجازی دوستیاں، دنیاوی مفادات کے تحت، اللہ کے دین کی مخالفت میں، نافرمانی میں، یہ جتنی بھی دوستیاں ہیں، برادریاں ہیں، دین کے علاوہ، یہ سارے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور ایک دوسرے سے بھاگیں گے اور ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کریں گے۔ تو فرمایا ولا خلۃ، نہ وہاں دوستی ہوگی، ولا شفاعت، نہ سفارش چلے گی، شفاعت بھی نہیں ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہ ظلم کرنے والے ہیں، حقیقت میں کفر کرنے والے ظالم ہیں، کہ انہوں نے اپنے معبود برحق سے منہ موڑا اور خالق کی بندگی چھوڑ دی، اس سے انحراف کیا۔ ایسے لوگوں کے لیے نجات کی کوئی راہ نہیں ہے جو کفر اختیار کرنے والے ہیں، ظالم لوگ ہیں، کافر۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ذرا غور سے سن لیں، آیت الکرسی اس کو کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی یہ سب سے افضل ترین آیت ہے قرآن کریم میں، افضل آیت ہے، سب سے افضل آیت۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی جان و مال سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا اور مختلف واقعات اس کے لیے ذکر کیے گئے۔ بنی اسرائیل کی قومی اور جو اس قوم کی بڑی بڑی کمزوریاں اور اخلاقی کمزوریاں تھی، ان کا تذکرہ کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ فتح اور کامیابی کے بارے میں بتلا دیا گیا کہ فتح اور کامیابی کے لیے قلت اور کثرت شرط نہیں ہے، بلکہ اللہ پر ایمان اور اللہ کے اوپر توکل، صبر اور ثابت قدمی، اللہ تعالیٰ سے مدد، یہ شرط ہے۔ صبر، ضبط اور پختگی عزم ضروری ہے۔ اور جنگ کی حکمت بتلا دی کہ یہ جنگ اللہ رب العالمین نے اس لیے لازم کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب لوگ بہت زیادہ سرکشی اختیار کرتے ہیں نا اور حدود کراس کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور ان کے اختلاف کا ذکر کیا
کہ لوگوں نے اختلافات خود اختیار کر دیے اور باہم لڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین چونکہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ لوگوں کو بالجبر دین کے اوپر چلائے، یہ اللہ نہیں چاہتا، اختیار دیا ہوا ہے۔ تو اب یہ رب کائنات ذکر کرتا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایسا ہے کہ کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، اللہ ہی صرف واحد معبود ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، ابو المنذر آپ کی کنیت تھی، کیا تم جانتے ہو اللہ کی کتاب میں وہ کون سی آیت تمہارے پاس ہے جو اعظم ہے، جو بڑی آیت ہے، سب سے بڑی عظمت والی آیت کون سی؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو آپ نے پھر وہی سوال دہرایا نبی علیہ السلام نے، تو کہتے ہیں پھر میں نے عرض کیا کہ وہ آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت ہے، یعنی آیت الکرسی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ اے ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو، تمہیں علم مبارک ہو۔ مسلم شریف کی حدیث۔ تو یہ علم آیت الکرسی کے بارے میں ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور ذکر کیا کہ وہ عظیم صورت آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ شاباش دی نبی علیہ السلام۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قائم ہے، القیوم قائم رکھنے والا ہے۔ حی عربی زبان میں زندہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ زندہ و جاوید ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات اور صفات ازلی اور ابدی ہے جن کو کبھی بھی زوال نہیں آتا۔ الحی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور القیوم یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، معنی کی کثرت پر دلالت کرتا ہے، یعنی خود قائم رہنے والا، از خود قائم رہنے والا، ایسا نہیں کہ کسی نے اس کو قائم کر دیا، از خود قائم رہنے والا۔ اور قیوم قائم رکھنے والا، ساری کائنات کے انتظام اور انصرام کو قائم رکھنے والا۔ ساری کائنات کی مخلوق ہے اور اس سب کو اللہ نے وجود بخشا ہے، اور اسی کے اذن اور اسی کی مشیت سے اس کا وجود موجود ہو گیا ہے۔ کائنات کا، کائنات کے سارے احوال سے اللہ رب العالمین واقف ہے، اور یہ سب کچھ اس میں جتنے بھی تغیرات واقع ہوتے ہیں، عجیب موسم کی تبدیلی ہو گئی، ابھی مغرب کی نماز سے پہلے رمضان نہیں تھا، شعبان تھا، اور ابھی رمضان داخل ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہماری اس عبادت کو بھی رمضان کے ان عبادات میں شامل فرمائے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے درجے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قرآن سیکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز، قرآن کریم کی ایک آیت کو یاد کرنا اور اس کے مفہوم کو سمجھنا، یاد رکھو، سننے والے سب یاد رکھو، 1000 رکعتوں کے نفل سے بہتر ہے۔ یعنی ایک شخص اگر 1000 رکعت نوافل پڑھے اور ایک شخص ایک آیت یاد کرے تو اس کا یہ ایک آیت رکھنا فضیلت کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے ان 1000 رکعتوں کے نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اسی لیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں اس بیٹھنے کو اپنے دربار عظیم میں قبول فرمائیں اور ہمیں اس پر بہت بڑا اجر نصیب فرمائیں۔ الحی زندہ ہے، قیوم قائم ہے، قائم رکھنے والے ہیں، پورا انتظام اور انصرام کرنے والے ہیں، کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اس لیے اس نے اس میں تبدیلی لائی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہیں پکڑتی اونگ اور نہ نیند۔ سنۃ اونگ کو کہتے ہیں، یہ جو مکمل طور پر نیند سے پہلے جو کیفیت انسان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات آپ کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ سے گر جاتا ہے، آپ پھر اٹھ جاتے ہیں، تو اس کو اونگ کہتے ہیں۔ اور نوم جب بندہ سو جائے اس کو نیند کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان دونوں کیفیت میں منزہ ہے، پاکیزہ ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، یہ مخلوق کی صفتیں ہیں، اور اللہ رب العالمین خالق ہیں۔ عجیب، تو اس انتظام اور انصراف اس کو اونگ اور نیند نہیں آتی ہے کہ وہ اس سے غافل ہو جائے، ایک لمحے کے لیے اللہ غافل ہو جائے تو سارا نظام برباد ہو جائے۔
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں، یعنی اسی کی بادشاہت ہے، آسمانوں میں بھی اسی کی بادشاہت چل رہی ہے اور زمین میں بھی اسی کی بادشاہت قائم ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اجازت دے تو سفارش کر لے، کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے اذن کے بغیر سفارش کرے، اور یہ سفارش اللہ رب العالمین قیامت میں اجازت دے گا اہل ایمان کو، شہداء کو، حفاظ قرآن کو، علماء کو، صالحین کو، صدیقین کو، جن کو اللہ نے درجے دیے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو درجہ بدرجہ، کسی کو زیادہ کی سفارش کی اجازت ہوگی، کسی کو تھوڑی سی کم کی ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین شفاعت کی اجازت دے گا۔ تو اللہ کے اذن کے بغیر، جس طرح ہمارے ہاں ایک عقیدہ چل رہا ہے کہ بس وہ لت مار کر بیٹھ جائے، ہمارے جو بزرگ ہیں نا، کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا، بس اس کی دیر ہے، تو یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں، من ذا الذی یشفع عنده، اللہ کے نزدیک کوئی بھی نہیں ہے کہ جو سفارش کر سکے، کوئی اللہ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا، غالب نہیں ہو سکتا، کوئی بھی مخلوق میں سے، خواہ کوئی بزرگ ہو، کوئی ولی ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی جن ہو، کوئی بھوت ہو، کوئی قبر ہو، کوئی زیارت ہو، کوئی بھی اللہ کے اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے۔ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، کوئی ذرہ برابر چیز اللہ کے علم کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ اس کائنات کے اندر قرآن کریم کہتا ہے کہ کوئی پتا جو درخت کے اندر ہلتا ہے تو تب بھی اللہ رب العالمین الا وهو یعلم، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اللہ کے حکم سے ہلتا ہے اور حرکت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم، جو کچھ ان کے سامنے وہ بھی اللہ جانتا ہے، وما خلفہم، جو کچھ ان کے پیچھے بعد میں آنے والے ہیں، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور احاطہ نہیں کرتے ہیں من علمہ، اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا، اس کی معلومات جتنی بھی ہیں اس کائنات کے اندر، جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، تو ان معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا مخلوق میں سے، الا بما شاء، مگر جو وہ چاہے۔ جتنی بھی علم، جتنا علم اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مخلوق میں سے کسی کو دے کسی چیز کے بارے میں تو اتنا ہی دیتا ہے۔ تھوڑا سا علم اس کائنات کے مخلوق میں سے انبیاء علیہ السلام اور جتنے بھی انسان ہیں، ان کو جتنا علم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، تو اس کی نسبت اور اللہ رب العالمین کے علم کی نسبت سمندروں کے اور ایک قطرے کے جو سوئی کے ساتھ اوپر آ جاتا ہے، اس کے برابر بھی نہیں ہے، اتنی نسبت بھی نہیں ہے۔ تمام علوم جتنے بھی دیا جائے دنیا کے اندر مخلوق کو جو اللہ نے دیے ہیں، اس لیے فرمایا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور احاطہ نہیں کرتے ہیں یہ مخلوق اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی، إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر وہ جو اللہ تعالیٰ چاہے، خواہ جنات ہو یا فرشتے ہو یا کوئی بھی، اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا ہی علم دیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ علم عطا کرتا ہے، اسی لیے جب انبیاء علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ اس وقت کون زیادہ علم رکھنے والا ہے، تو اللہ کے نبی کو تو پتہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اللہ کا نبی ہوں تو اللہ کے نبی کو زیادہ علم ہوتا ہے، تو یہ انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں کہ علم ہے نبی کو، لیکن وہ بھی عطائی ہے اللہ کا رب العالمین کی طرف سے دیا گیا علم ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور گنجائش ہے اس کی کرسی میں آسمانوں کی اور زمین کی، وسیع ہے کرسی ہو آپ کی کرسی، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین سے بڑھ کر، ولا یؤودہ حفظہما، اور اسے باری نہیں ہے ان دونوں کی حفاظت۔ ولا یؤودہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے اوپر باری نہیں ہے حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، زمینوں اور آسمانوں اور ان کے اندر جو مخلوقات ہیں، تو اس کی حفاظت یہ اللہ کے اوپر کوئی باری نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو نہیں تکاتا، اس سے اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ برتر ہے، عظمت والا ہے، وہ برتر ہے اور عظمت والا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے
تو بارگاہ خداوندی میں جو معروض پیش کرتے تھے تو اس میں یہ الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اے اللہ آپ ہی کے لیے سب حمد ہے، تمام کی تمام تعریفات تیرے لیے ہے، آپ تمام آسمانوں کے اور تمام زمینوں کے اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کے قائم رکھنے والے ہیں، اس کا انتظام اور انصرام کرنے والے آپ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین مخلوق کے صفات سے منزہ ہیں، کوئی نیند آپ کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتی، اور ہلکی سی نیند بھی اور اونگ بھی آپ کو نہیں پکڑ سکتی ہے، تو نیند بھی نہیں آ سکتی، اونگ بھی نہیں آ سکتی ہے، یہ مخلوق کی صفت ہے۔ خالق کائنات اس عیب سے پاک ہے۔ ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام، مسلم شریف میں اللہ کے نبی نے حدیث بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین نہ سوتا ہے اور نہ مناسب اور اس کے شان کے لائق ہے کہ وہ سو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں سوتا اور نہ اس کی ذات اور اس کے شان کے یہ لائق ہے، اسی کے لیے آسمان اور زمین میں یہ سب کچھ اللہ کی ملکیت اور اسی کی بادشاہت میں ہے، اور یہ سب اسی کے بندے ہیں اور اسی کی مخلوق ہیں۔ اور پھر شفاعت کا جو غلط عقیدہ تھا اس کی اللہ رب العالمین نے تردید کر دی، لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس روز سفارش نفع نہیں دے گی مگر ایسے شخص کو جس کے واسطے رحمان نے اجازت دی ہو، اگر مہربان بادشاہ اجازت دے تو اس کے لیے پھر سفارش نفع دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ مخلوقات کے آگے ہیں اور پیچھے ہیں، یعنی ان کے امور دنیاویہ ہیں یا اخرویہ ہیں، تو اس کی پوری طرح کا جو علم ہے اللہ کے پاس ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ عمل کرنے والوں کے جو اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں سامنے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور جو پہلے کر چکے ان کو بھی جانتا ہے، اور جو اعمال وہ کر کے اس کے اثرات پیچھے چھوڑ دیں اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، بندوں کو اللہ کی معلومات میں سے بس اسی قدر علم ہے جتنا اس نے چاہا۔ جس کسی مخلوق کو جتنا بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا فرمانے سے اس کو ملا ہوا ہے، ان میں سے کسی کا کوئی علم ذاتی نہیں ہے اور نہ کسی کا علم ساری معلومات الہیہ تک محیط ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی کرسی کے بارے میں فرمایا وسع، جس کے ساتھ یہ آیت موسوم ہے، نام رکھا گیا ہے، وسع کرسی السماوات والارض، یہ گنجائش ہے اس کی کرسی میں آسمانوں کی اور زمین کی، اس میں کرسی کی وسعت بتلائی گئی ہے، اور یہ فرمایا کہ اس کی کرسی زمین اور آسمان سب سما سکتے ہیں اس کی کرسی میں۔ اللہ رب العالمین کی ذات تو نشست و برخاست سے، مکان اور مکین سے، جگہ سے منزہ اور بالاتر ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام اس آیت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ متشابہات میں سے ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ ان کے اس معنی اور مفہوم پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو مطلب اللہ رب العالمین کے ہاں اس آیت کا ہے ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اس کو قیاس نہیں کرتے ہیں۔ جس طرح ہماری مخلوق کی کرسی ہوتی ہے نا، تو ہم مخلوق کی کرسی سے اس کی تشبیہ نہیں دیتے کہ اللہ کی کرسی کس طرح ہے، ہمیں نہیں پتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو الگ الگ پھیلا دیا جائے تو کرسی کے مقابلے میں سب مل کر ایسی ہوں گی جیسے جنگل میں کوئی چھوٹی سی گول چیز پڑی ہو، معمولی سا دانہ پڑا ہو۔ ایسی کیفیت زمینوں کی اور آسمانوں کی اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی نسبت کرسی کے ساتھ اس طرح ہے، ایک معمولی سی دانے کی نسبت جس طرح ہوتی ہے۔ کرسی عرش کے سامنے اتنی چھوٹی ہے، ایک عرش ہے اور ایک کرسی ہے، تو عرش کے سامنے پھر کرسی کی نسبت کتنی ہے، جیسے چھوٹی سی گول چیز میدان میں پڑی ہو، یعنی یہ اس کی نسبت ہے۔ زمین اور آسمانوں کی نسبت کرسی کی وہ چھوٹی سی چیز کی نسبت سے ہے، اور پھر عرش کے ساتھ کرسی کی نسبت وہ بھی اسی طرح چھوٹے سے دانے کی برابر ہے۔ یہ فہم کے لیے انسانی عقل اور ادراک میں جو کچھ آ سکتا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مرفوعاً نقل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک قول یہ بھی ہے کہ عرش اور کرسی ایک ہی چیز ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عرش اور کرسی ایک چیز ہے، باہر کی
یہ اقوال ہے. میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ متشابہات میں سے اگر قرار دیا جائے اور ہم اس کے مفہوم کا تعین نہ کریں، یہ اللہ کی شان کے جس طرح لائق ہے اسی طرح کی کرسی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء، مخلوق کی طرح تو نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین جسمانیت سے منزہ ہے. یہ تو مخلوق کی صفت ہے نا، اور یہ عیب ہے اور نقص ہے. اللہ رب العالمین تو خالق اور مالک ہیں، لہذا ہم اس کے لیے کوئی بلا تشبیہ اس پر ایمان لاتے ہیں. اس کی علماء کرام نے وضاحت کی ہے. صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ کی شان اور صفات عالیہ بیان کی گئی ہیں، اس کی الوہیت، اللہ اور معبود ہونے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یکتائیت، اللہ رب العالمین کے زندہ ہونے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت، اور اللہ تعالیٰ کی مالک ہونے، اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اقتدار اور قدرت، اور اللہ رب العالمین کے ارادے، یہ تمام جمع کر دی ہے، اس آیت کے اندر. حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے تو جنت کے داخل ہونے میں اس کے لیے صرف موت ہی آڑ بنی ہوئی ہے. یعنی ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی بندہ ایسا ہو تو اس کا انتظام کرے کہ آیت الکرسی پڑھتا رہے اور سمجھ کر پڑھے کہ اس میں کیا کہہ رہا ہوں. جی تو کہتے ہیں کہ اس شخص کے اور جنت کے درمیان صرف موت آئی ہوئی ہے. جس نے آیت الکرسی لیٹتے وقت پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو اور اس کے پڑوسی کے گھر کو اور آس پاس کے چند گھروں کو امن سے رکھے گا، محفوظ کرے گا. اور اس کے لیے وہ مشہور روایت بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھیرے والی حدیث ذہن میں رکھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے صبح کو سورہ حامیم یعنی سورہ مومن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، یہ الہ المصیر تک پڑھی اور اس کے ساتھ آیت الکرسی بھی پڑھ لی، تو شام ہونے تک ان کی دونوں کی وجہ سے، ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کی وجہ سے یہ محفوظ رہے گا. اور جس نے ان دونوں کو شام کو پڑھ لیا تو صبح ہونے تک محفوظ رہے گا. یہ بھی امام ترمذی نے یہ حدیث نقل کی ہے. لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے زبردستی دین میں. دین کے بارے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. مولانا مودودی کہتے ہیں ترجمہ قد تبین الرشد من الغی، ظاہر ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے. من الغی، رشد ہدایت کو کہتے ہیں اور غی گمراہی کو کہتے ہیں. تبینہ واضح ہو چکی ہے، ظاہر ہو چکی ہے، خوب واضح ہو چکی ہے. فمن یکفر بالطاغوت، سو جس شخص نے انکار کیا طاغوت کا، جو شخص منکر ہو طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے بے شک مضبوط حلقہ پکڑ لیا. فقد استمسک، سو اس نے تام لیا بالعروۃ الوثقی، مضبوط کھڑا. لن انفصام لها، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یہاں اسباب نزول میں ذکر کیا گیا ہے عبداللہ ابن عباس کی روایت کہ اسلام سے پہلے جس عورت کا بچہ مر جاتا تھا وہ یہ نظر مان لیتی تھی کہ اگر میرا بچہ زندہ رہا تو اسے یہودی بنا دوں، العیاذ باللہ. تو جب یہود کا قبیلہ بنو نذیر یہ مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا گیا، نکال دیے گئے، یہ قبیلہ نکال دیا گیا تھا نا، تو ان میں انصار کے قبیلوں کے وہ لڑکے بھی تھے جو دین یہودیت پر تھے انصاری، لیکن انہوں نے یہودیت کے مذہب کو قبول کیا تھا. یہودی مدینہ منورہ سے جانے لگے اور ان کو نکالنے لگے اہل ایمان. تو ان لڑکوں کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم ان کو نہیں جانے دیں گے، اپنے بیٹوں ہماری اولاد ہے، اگرچہ یہودی بن گئے ہیں تو یہودیوں کے ساتھ ہم ان کو نہیں جانے دیں گے، تو اور ان کو مجبور کریں گے کہ ہمارے ساتھ رہیں اور اسلام قبول کریں. تو اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، زور زبردستی نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا کہ آیت کریمہ لا اکراہ فی الدین ایک انصاری کے بارے میں نازل ہوئی جو قبیلہ بنو سالم میں تھے، جن کا نام حسین تھا سواد کے ساتھ. ان کے دو بیٹے نصرانی تھے، عیسائی تھے. حسین کے دو بیٹے تھے، دونوں عیسائی تھے، اور وہ خود اسلام قبول کر چکے تھے حسین. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ دونوں نصرانیت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو کیا میں ان پر زبردستی نہ کروں کہ یہ دونوں مسلمان ہو جائیں. اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر دی لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زور زبردستی اور جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، اب ظاہر ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے.
فمن یکفر بالطاغوت، سو جو شخص منکر ہو طاغوت سے، طاغوت کا انکار کرے گا، ویؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو بے شک اس نے مضبوط حلقہ اور کھڑا پکڑ لیا، لا انفصام لها، ایسا کھڑا اور ایسی کڑی ہے کہ اس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، ٹوٹنے والا کھڑا نہیں ہے۔ اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی طاغوت سے انکار اور اللہ پر ایمان، یہ ایسی، اس کی تشبیہ رسی کے کڑے کے ساتھ ہے، زنجیر کے کڑے کے ساتھ۔ جو مضبوط رسی کو کوئی بندہ تھام لیتا ہے نا، جو مضبوط رسی ہو، سخت رسی ہو اور موٹی رسی ہو، جب بندہ تھامتا ہے ایسے رسی کو تو وہ گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ ہاں جی، ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ شخص رسی چھوڑ دے، اگر اس نے رسی چھوڑی تو گر جائے گا۔ تو اسلام اور قرآن اور ایمان کو رسی کے ساتھ تشبیہ دی، مضبوط کھڑے کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ تو یہ جو شخص اس پر ایمان لاتا ہے تو یہ ایسی مضبوط کھڑی ہے کہ یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ انسان کو کامیاب کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین تک پہنچا دیتا ہے، بشرطے کہ اس سے پہلے طاغوت سے انکار کرنا پڑے گا۔ اور طاغوت سے مراد کیا ہے، یہ انشاءاللہ پھر بھی کہیں گے، کئی وضاحت اس کی کریں گے کہ کل رأس فی الضلال، ہر گمراہی کے لیڈر کو طاغوت کہا گیا، کل من عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز کے جس کو اللہ رب العالمین کے سوا جس کی بندگی کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، اطاعت کی جاتی ہے، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ حضرت عمر، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے شیطان مراد، تو یہ اس کا ایک مصداق ہے طاغوت کا، یعنی طاغوت ایک شیطان بھی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل ما عبد من دون اللہ فهو طاغوت، اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی گئی ہے وہ طاغوت ہے، خواہ وہ نفس ہو، خواہ وہ شیطان ہو، خواہ وہ خاندان ہو، خواہ وہ رشتہ دار ہو، خواہ وہ قبیلہ ہو، خواہ وہ کوئی ملک ہو، خواہ وہ کوئی بادشاہ ہو، کوئی پارلیمنٹ ہو، کوئی سینٹ ہو، کوئی شخص ہو، ہزاروں انسان ہو، کوئی نظام ہو، لیکن اللہ کے ماں سوا جس کی بھی اطاعت اور بندگی کی جائے گی اللہ کے مقابلے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، اسی کو طاغوت کہتے ہیں۔ اور اہل ایمان کو اس آیت کے اندر اسی طاغوت سے انکار کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ مختصر خلاصہ ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بھی طاغوت کی کہ مصداق ایک شیطان، دوسرا انسان کا اپنا نفس شمار کیا ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار طواغیت انہوں نے شمار کر دیے ہیں کہ طواغیت کبھی کبھار بیوی بن جاتی ہے، کبھی بچے بن جاتے ہیں، کبھی عائزہ و قارب بن جاتا ہے، کبھی خاندان بن جاتا ہے، کبھی اپنے دوست بن جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھ لیا نا کہ کوئی خلت اور دوست کی قیامت میں نہیں ہوگی، تو اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کیا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، انفاق کرو۔ کوئی قوم، پیشوا، رہنما، حکومت، حکام، یہ ساری عمر لوگوں کو اسی چکر کے اندر پھنسایا رکھتے ہیں انسان، ہاں اسی طاغوت کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، سب سے لگے ہوتے ہیں۔ تو لہذا ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ اس طاغوت سے انکار کیا جائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، اللہ ولی ہے اور دوست ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لائے، یخرجهم من الظلمات، اللہ تعالیٰ ان کو نکالتا ہے، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف۔ تو اندھیروں سے مراد یہاں گمراہی کی تاریکیاں ہیں، کفر کی جتنے بھی اندھیرے ہیں، اسلام کے علاوہ جتنے بھی شرک ہیں، کفر ہیں، الحاد ہیں، ہاں زندقہ ہیں اور بے حیائی ہیں، یہ سارے جتنے بھی سارے اندھیرے ہیں، اور ایک ان نور ہے جو کہ اسلام ہے اور قرآن ہے۔ تو اللہ رب العالمین دوست ہے ان لوگوں کا جو ایماندار ہے، ہاں ولی ہے ان کا، مددگار، ولی کس کو کہ سرپرست، مددگار، ناصر، جو اہل ایمان ہے ان کا مددگار ہے۔ اور کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ نکال لیتا ہے انہیں من الظلمات، تاریکیوں سے، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف، یعنی اسلام کی طرف۔ والذین کفروا، لوگ جو کافر ہوئے ہیں، اولیاءهم الطاغوت، ان کے اولیاء شیاطین ہیں، طواغیت ہیں، ایک طاغوت نہیں ہے، کئی طواغیت ہیں، وہ ان کے سرپرست اور دوست بنے ہوئے ہیں، ہاں جی۔ تو لوگوں کو گمراہی کے راستے پر یہ لوگ ڈالتے ہیں نا، پارٹی کے لوگ، سربراہ، ہماری پارٹی کا بس یہ کیا کر لے، ویسے تو چاہتا ہے آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، ٹھیک بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، لیکن کیا کریں ہماری پارٹی کا یہ منظور نہیں ہے۔ تو یہ طواغیت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہے۔ تو کہتے ہیں والذین کفروا، جو لوگ کافر ہوئے ہیں، اولیاءهم الطاغوت، ان کے اولیاء اور دوستوں سرپرست طواغوت ہیں، یخرجونهم من النور، وہ نکالتے ہیں، یہی طواغیت نکال رہے ہیں، یہ سارے طواغوت لگے ہوئے ہیں، نکالتے ہیں ان کافروں کو من النور، اسلام سے، الی الظلمات، تاریکی اور اندھیروں کی طرف لے جا رہے ہیں، کفر کی، جہالت کی اور شرک کی اندھیروں میں لے جا رہے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم والے ہیں، فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اب یہاں سے اللہ تعالی نے توحید کے عقیدے کے لیے اور آخرت پر عقیدے اور کو پختہ کرنے کے لیے کچھ واقعات ذکر کر دیے، ہاں جی۔
کہ ایک دفعہ اس انسان نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اس نے زندہ ہونا ہے اور اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور یہ کیوں پیش کیے گئے ہیں؟ در حقیقت کفار مکہ، مشرکین مکہ کے جس کو اللہ کے نبی توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور آخرت کا ان کو دعوت دے رہے تھے کہ یہ جو تم کچھ کر رہے ہیں یہ تو تمہارے لیے خسارے کا سودا ہے، کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو وہ قیامت کے بارے میں ان کا عقیدہ نہیں تھا، وہ انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ انسان جب ایک دفعہ ختم ہو جائے دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ریزہ ہو جائے اور یہ مٹی میں رل مل جائے اور ان کی ہڈیاں اور گوشت پوست یہ باسی ہو جائے اور ریزہ ہو جائے، کیسے ہی زندہ ہو سکتے ہیں، عظام ذخیرہ بن جائے؟ تو اللہ رب العالمین نے ان واقعات کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس دنیا کے اندر تم دیکھتے ہو کہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے تم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے، لہذا اس کے لیے تیاری کرو آخرت کے لیے اور اس پر عقیدہ پختہ رکھو۔ پہلا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا اور اس ملک کے جو بادشاہ تھے نمرود، ان کے سامنے جو دونوں کا بارزہ ہوا ہے، مقابلہ ہوا ہے، وہ پیش کر رہا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا؟ الم تر، کیا آپ نے غور نہیں کیا؟ نہیں دیکھا۔ ترا یہاں علمی ہے، سوچا کبھی نہیں ہے، نہیں دیکھا۔ الی الذی، اس شخص کی طرف حاج ابراہیم، کہ جس نے حجت بازی کی ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، ان کے رب کے بارے میں، یعنی اپنے رب کے بارے میں۔ رب تو ابراہیم کا بھی تھا اور اس بادشاہ کا بھی رب تھا، تو اس اپنے رب کے بارے میں انہوں نے ان کے ساتھ بحث کی اور جھگڑا کیا۔ کیوں جھگڑا کیا؟ وجہ کیا بنی جھگڑے کی اور بحث کی؟ ان آتا اللہ ملک، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو حکومت دی، بادشاہت اور اقتدار دیا تھا، تو بادشاہت اور اقتدار کی وجہ سے وہ نشے میں اور وہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو رد کر رہا تھا، نہیں مان رہا تھا، انکار کر رہا تھا کہ اللہ کی بادشاہت نہیں مانتا۔ تو اس وقت کیا ہوا؟ اذ قال ابراہیم، یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، جب انہوں نے کہا نا مقابلے کے لیے گئے کہ یار اللہ کی بندگی کرو، کیا کرتے ہیں یہ؟ تم نے اللہ کی مخلوق کو اپنے بندے بنا دیے ہیں، چھوڑو، اور لوگوں کو بت پرستی پر آمادہ کیا ہوا ہے اور اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، تو یہ چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا کہ یہ رب کون ہے؟ اس قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے کہ یحیی و یمیت، جو زندہ فرماتا ہے اور موت دیتا ہے، جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، تو بادشاہ نے کہا وہ اصل میں اپنے عوام کو اور پارلیمنٹ کے لوگوں کو مطمئن رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ کیسے کرتا ہوں؟ موت دیتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں کہ دو مجرموں سے قیدیوں کو پکڑ لایا اور ایک جو نجات پانے والا تھا، ہاں جی، جن کا جرم نہیں تھا قتل کرنے کا، اس کو قتل کر دیا، اور جو قتل کرنے والا تھا جس کے لیے حکم تھا کہ وہ مارا جائے اس کو چھوڑ دیا۔ نے کہہ دیا میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور تو قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ بیوقوف نہیں سمجھتا، اور سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو ویسے بھی وقوف بنایا ہوا ہے اور لوگوں کو اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں، گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، سو بلا شبہ اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو من المشرق، مشرق سے، فأتی بہا من المغرب، تو لے آ اس کو پچھم سے، آپ مغرب سے اس کو چھڑا لا۔ فبہت الذی کفر، تو حیرانی میں پڑ گیا، مبہوت ہو گیا وہ شخص جس نے کفر اختیار کیا تھا، جو کافر تھا، اس نے وہ حیران ہو گیا کہ اب اس کو کیا جواب دوں۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ جواب تو وہ دے سکتا تھا، یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں اس کو مشرق سے نکالتا ہوں تو آپ اپنے خدا کو کہہ دیں کہ وہ اس کے مغرب سے نکال دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق نہیں دی۔ اجی وہ حیران ہو گیا، ششدر ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ قوم کے لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو سارے لوگ پھر موسیٰ علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے نا، اور آپ پر ایمان لاتے اور آپ کا اقتدار ختم ہو جاتا اسی ایک جواب پر کہ یہ بھی وقوفوں والا جواب اس نے کیا ہے۔ اسی لیے اگر جو جواب دے سکتا تھا لیکن جواب نہیں دیا، حیران پریشان نہیں کیا۔ ابو الذی کفر، وہ شخص جس نے کفر اختیار کیا ہوا تھا، اس نے وہ حیران ہوا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ قوم ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کو کہ جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں نا، تو سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے وجود سے انکار، اللہ کی بادشاہت سے انکار، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرانا۔ اس سے
اللہ رب العالمین نے اس کو یہ توفیق نہیں دی، ہاں جی، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی رہبری نہیں فرماتا، وہ کسی نبی یا نبی کے نائبین کے سامنے حجت اور دلیل سے نہیں جیت سکتے ہیں۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم، جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کا معبود ہونا تسلیم کر لیا گیا ہے، یعنی اصحاب علم اور فہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، تو ان لوگوں کی حجت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے۔ جو بھی حجت پیش کرتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ضائع ہے۔ اور وعلیہم غضب، ان پر غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ باہر کے یہ واقعہ دلیل بنا دیا گیا توحید کے لیے، اور اس کافر کو لاجواب کر دیا اللہ کے اس منکر کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور اس نے انکار کیا اور حجتی کی۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یہ مردے کو زندہ فرمانے کا ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ یہ آیت پہلی آیت پر معطوف ہے، گویا کہ مطلب یہ ہوگا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنے رب کے بارے میں ابراہیم کے ساتھ جنگ کیا، لڑا اور بحث کیا۔ او هل رأیت الذی مر علی قریۃ، اور کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو کہ جو اس شخص کی طرح کہ جو کسی بستی کے اوپر سے گزرا۔ تو یہ ایک دوسرا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ مفسرین نے، جس میں سے حضرت علی ابن عباس، عبداللہ ابن سلام، قتادہ، اکرمہ وغیرہ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس شخصیت کا اس آیت میں ذکر ہے اس سے مراد حضرت عزیر ابن شرخیہ ہے، عزیر ہے مشہور، یہ بعد میں ارمیہ ابن خلقیہ بھی کہا ہے۔ تو یہ روایت مختلف ہے، لیکن ظاہر بات ہے قرآن کریم نے بھی کوئی شخص متعین نہیں کیا ہے، اور وہ ضروری نہیں تھا۔ اصل مقصود تو اشخاص کے نام لینے نہیں تھے، اصل مقصود تو اس کا جو مدعا ہے، وہ جو ثابت کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ ہے۔ تو فرمایا او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی طرح سے کہ جو گزرا ایک بستی پر، وہی خاویۃ، اور وہ بستی اس حال میں تھی، خاویۃ علی عروشہا، کہ جو گری پڑی تھی، علی عروشہا، چھتوں کے بل، اپنی چھتوں پر الٹی گری پڑی تھی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو اس گزرنے والے شخص نے کہ جو گزیر تھے یا ارمیہ تھے، اس نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ، کہ کیسے، کیوں کر اللہ زندہ فرمائے گا اس بستی کو، بعد موتہا، اس بستی کی موت کے بعد، یعنی کہ یہ سارے لوگ جو ہیں مر گئے ہیں، اور اس کے جو چھتیں ہیں وہ الٹی پڑی ہوئی ہیں، ملیامٹ ہو گئی ہے، یہ بستی پوری ملیامٹ ہو گئی ہے، ختم ہو گئے، لوگ مر گئے ہیں۔ تو کیسے یہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، یعنی اس کا زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے ممکن ہے؟ ایسا نہیں تھا کہ اس کو ایمان نہیں تھا، وہ تو نبی تھے، وہ تو صالح انسان تھے، اور دوبارہ زندہ کرنے پر اس کا عقیدہ تھا، لیکن وہ مشاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر ان کو مشاہدہ کراتا ہے، جی نبی علیہ السلام کو مشاہدہ کریں گے، تمام انبیاء علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام آگے آ رہا ہے۔ تو یہ مشاہدہ اللہ تعالیٰ سے کیوں؟ تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے، وہ چونکہ بہت بڑا کام کرتے ہیں، اسی لیے وہ براہ راست مشاہدے سے اللہ تعالیٰ ان کو گزارتا ہے بنسبت دوسرے لوگوں کے، کہ ان کو چونکہ وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے جو نبی کی ہوتی ہے، اس لیے ان کو مشاہدے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، اس بستی کو زندہ کرے گا، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد، فاماتہ اللہ مئۃ عام، اب دیکھیں، فاماتہ اللہ، سو اللہ تعالیٰ نے خود اس شخص کو، اس گزرنے والے شخص کو مار دیا، مئۃ عام، کتنے عرصے تک؟ 100 سال تک مردہ رکھا، ثم بعثہ، اور پھر اسے اٹھا دیا، 100 سال بعد اس کو اٹھا دیا، ایک صدی گزر گئی تو پھر اٹھا دیا۔ قال کم لبثت، اللہ نے پوچھا کہ کتنا عرصہ تم یہاں ٹھہرا رہا، کم لبثت، کتنا وقت یہاں گزارا ہے آپ نے؟ قال لبثت یوما بعض یوم، نے کہہ دیا کہ میں نے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، اس سے کم ٹھہرا ہوں۔ قال بل لبثت مئۃ عام، تو فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ نہیں، بلکہ آپ نے تو یہاں وقت گزارا ہے، آپ ٹھہرے رہے، ادھر مئۃ عام، 100 سال، 100 سال آپ یہاں پڑے رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ چونکہ صبح کے وقت تقریباً ایسا تھا کہ جس طرح ہوتا ہے نا آج کل کے دور میں، آپ 8 9 10 بجے کے ٹائم کہتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہو گیا تھا اور اس وقت یہ مر گئے تھے، اور جب اٹھا لیا گیا تھا تو بالکل غروب کا وقت قریب تھا، عصر کے بعد کا ٹائم تھا، اور مغرب سے تھوڑے سے پہلے کا ٹائم تھا۔
وہ یہ سمجھنے لگا کہ شاید یہ ابھی صبح جو ہے نا میں سویا ہوا تھا اور ابھی اٹھایا گیا. تو فرمایا کہ نہیں، بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک، 100 سال آپ رہیں. فانظر الی طعامک، سو دیکھ، الی طعامک، اپنے کھانے کو، یعنی آپ کے کھانے کی جو چیزیں پڑی ہوئی اس کو دیکھو، شرابک، اور پینے کی چیز کو دیکھو. لم یتسنہ، وہ سڑی گلی نہیں ہے، خراب نہیں ہوئی ہے، تر و تازہ اسی طرح پڑی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو محفوظ رکھا ہے. ہاں جی، وانظر الی حمارک، اور اس کو چھوڑ دے اپنے گدے کو جو آپ کی سواری تھی اس کو بھی دیکھ لے، اپنے گدے کو دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم تجھے نشانی بنا دے لوگوں کے لیے، آنے والے انسانوں کے لیے آپ کو نشانی بنا دیتے ہیں. جی، عبرت کی نشانی بنا دیتے ہیں. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور دیکھو اس گدے کے ہڈیوں کو. ہاں جی، کہ اس کے کیا ہو گیا ہے، گدا بالکل گل سڑ گیا ہے. ہاں جی، اور مٹی میں رل مل گیا ہے. تو دیکھو کیف ننشزها، کیسے ہم ان کو جوڑ دیتے ہیں. ننشزها، کیسے ہم اس کے اجزاء، مختلف اجزاء کو جوڑ دیتے ہیں باہر. ثم نکسوها لحما، اور پھر ان پر گوشت چھڑا دیتے ہیں. پھر ان پر گوشت پہنچا دیتے ہیں، گوشت کی بوٹی بوٹی ان کے ساتھ لا کر لگا دیتے ہیں. آپ ذرا دیکھ لیں، اپنے آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں. جب دیکھا تو گدا کھڑا ہو گیا، اور آہستہ آہستہ ایک ایک ہڈی دوسری ہڈی اور پاؤں، ہاں جتنے بھی ہیں سارے ہڈیاں جڑتی رہی، اور اس کے ساتھ ڈھانچہ بن گیا. ڈھانچے کے بعد پھر گوشت آتا گیا اور صحیح سالم گدا منانے لگا. فلما تبین له، یہ سب کچھ جب اس کو ظاہر ہو گیا، خوب واضح ہو گیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا کہ بے شک اب میں خوب جانتا ہوں، مجھے یقین آ گیا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو جو پروردگار یہ مجھے 100 سال تک مار کر اس کے بعد مجھے زندہ کر سکتا ہے، جو پروردگار 100 سال تک کھانے کو تر و تازہ اور پینے کی چیزوں کو رکھ سکتا ہے، اجی، اور جو ذات ایسی ہستی کہ جو گدے کو، کہ جو مکمل طور پر ختم ہو گیا ہو، اس کو زندہ کر سکتا ہے، وہ دوبارہ انسانوں کو اور مخلوق کے خدا کو اپنے سامنے حاضر کرنے پر قادر ہے. اللہ علیہ کل شیء قدیر، اللہ اس پر قادر ہے، قدر سکتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور ابراہیم علیہ السلام نے، یہ خلیل اللہ تھے، ابراہیم خلیل اللہ تھے. جی، ایک سوال انہوں نے بھی کیا تھا اللہ رب العالمین سے کہ مجھے بھی عینی مشاہدہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کروں کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، دوبارہ اٹھاتا ہے. اور اس قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھلا دے کیف تحیی الموتیٰ، کیسے آپ زندہ کرتے ہیں مردوں کو. قال اولم تؤمن، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا تو ایمان نہیں رکھتا، کیا مجھ پر آپ کا ایمان نہیں ہے. قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں. جی، عرض کیا، یقین ہے، مجھے تو یقین ہے کہ تو زندہ کر سکتا ہے، مجھے یقین. لیکن ولیکن لیطمئن قلبی، سوال اس غرض سے کرتا ہوں کہ میرا قلب مطمئن ہو جائے، طبعی طور پر میرے دل میں اطمینان مزید بڑھ جائے اور میں مشاہدہ کر سکوں. علم الیقین تو مجھے ہے، لیکن عین الیقین سے دیکھنا چاہتا ہوں. پروردگار، دوستی ہے نا، تو دوستی میں یہ تقاضے ہو سکتے ہیں. خلت قائم کرو رب تعالیٰ کے ساتھ، خلت میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. حقیقی دوستی، خلیل ابراہیم خلیل اللہ تھے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ ساری باتیں مانی ہیں. جی، نازبرداریاں ہوتی ہیں نا، لیکن خاص ہستیوں کی ہوتی ہے. قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فخذ اربعۃ من الطیر، کہ پھر اگر ایسا ہے تو چلو ٹھیک ہے، 4 پرندے لے لو، پکڑ لو. فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، دونوں قرأتیں ہیں. پھر ان کو اپنے سے ملا، فَسُرْهُنَّ، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر دو، عادی بنا دو، یا پھر ان کو اپنے ساتھ ملا. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر اس کو ذبح کر کے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کیا کرو. ثم اجعل، پھر رکھ دو، على كل جبل، ہر پہاڑ پر، منهن، ان پرندوں کے اس گوشت میں سے، جزءا، ایک ایک حصہ اور ایک ایک ٹکڑا اس پہ رکھ دے. ثم ادعوهن، پھر ان کو بلاؤ، اس گوشت کو بوٹی بنا کر، ریزہ ریزہ کر کے، کھوٹ کر، مختلف پہاڑیوں کے اوپر، اس پہاڑی پر رکھو، اور پھر اس کو بلاؤ. ثم ادعوهن، پھر ان کو بلاؤ. یاتینک سعیا، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. یاتینک، آپ کے پاس آئیں گے، سعیت، جلدی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ دوڑ کر آئیں گے. دیکھ لو کہ کیسے کرتا ہوں میں، یہ اسی طرح ہوگا.
جی تو پرندے 4 پرندے ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیے اور اس کو کوٹ کوٹ کر پہاڑوں کے اوپر رکھ دیے، اور پھر حسب الحکم اللہ رب العالمین کے حکم سے انہوں نے حکم دیا کہ آؤ میرے طرف۔ وہ مختلف جگہوں سے مختلف پہاڑیوں سے اس کے اعضاء آتے گئے، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے گئے، اور ملتے ملتے پورے 4 پرندے بن گئے۔ کون سے پرندے تھے؟ مفسرین نے ذکر کر دیا ہے، لیکن ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن نے متعین نہیں کیے تو میں اور آپ کیوں متعین کر لیں؟ اور جتنے بھی مفسرین نے متعین کی اسرائیلی طاؤوس ہے اور پلان ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن 4 پرندے تھے تو جو اس نے کر دیا اور بلایا اور آ کر زندہ اڑ کر آ گئے۔ انسانوں کو اللہ نے دکھلا دیا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں کہ جو پروردگار یہ کام کر سکتا ہے تمہیں بھی زندہ کر سکتے ہیں، تیاری کر لو آخرت کے لیے۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ، انکار نہ کرو مشرکین اور کفار کی طرح۔ وَعَلَمْ، جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ، کہ بے شک اللہ رب العالمین عزیز، زبردست طاقت والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اسباب عادیہ اور غیر عادیہ سب اسی کے قبضے میں ہے، اور اس کے سب کاموں میں حکمت ہے، تو جسے اللہ چاہتا ہے اسی طرح کرتا ہے۔ آیتیں پڑھتے ہیں، پھر چونکہ تراویح بھی ہے تو وقت کر لیتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی کہ جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت ہوئے کہ ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ تو کہتے ہیں مثال ان لوگوں کی کہ جو خرچ کر رہے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، تو اللہ کی راہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، اور اللہ کی رضا کے جتنے بھی کام ہیں اس میں خرچ کرنے کو فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ کمثل حبۃ، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو، حبہ دانے کو کہتے ہیں، انبتت 7 سنابل، کہ اس نے اگائے 7 بالیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بال میں ہیں 100 دانے، ہر بال میں، ہر بالی میں 100 دانے۔ اسی طرح ہے ان لوگوں کے خرچ کی مثال۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ چند در چند اضافہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے، یعنی اللہ رب العالمین اس سے بھی بڑا چھڑا کر عطا کرتا ہے جسے چاہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ تو چنانچہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، نیکی جو کرتا ہے 10 گنا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے، اور اگر اس میں اخلاص بھی زیادہ ہو، ضرورت کے عین وقت کے مطابق ہو، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو اور بھی بڑھاتا اور بڑھاتا ہے۔ ہر ایک کی اس کی نیت اور اخلاص اور ضرورت کے مطابق جو خرچ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر دے گا۔ کسی کو 100 درجے دے گا، کسی کو 700 درجے دے گا، کسی کو اس سے بڑا چڑھا کر کروڑ دے گا۔ تو یہ ان کے مختلف حالات اور شخصیات کے اوپر ہے، اس کے اجر کو اللہ بڑھاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر موسم کی وجہ سے، رمضان کی وجہ سے احادیث کے اندر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وہ جو ہے نا رمضان کی وجہ سے نفل صدقہ وہ فرض پر تبدیل ہو جائے گا۔ آپ 1 روپیہ کریں گے، گویا کہ آپ نے 1
روپے زکوٰۃ کا فرض ادا کر دیا، اگر زکوٰۃ دے دی تو 70 فرائض کا اجر مل گیا، اسی لیے لوگ پھر رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں اخلاص ضروری ہے، اللہ رب العالمین کی رضا ضروری ہے، اس میں ریا نہ ہو، نمود اور نمائش نہ ہو، خرچ کرنے کے بعد کسی کے اوپر احسان جتلانا نہ ہو، جس کے اوپر خرچ کیا گیا ہے اس کو اذیت اور تکلیف نہ دی جائے، سائل کو بھی تکلیف نہ دی جائے، اذیت نہ دی جائے۔ یہ سارے احکامات ان آیت کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں، ترجمے سے آپ کو واضح ہو جائے گا، آپ مختصراً سن لیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر نہیں کرتے ہیں اس کے بعد، اس کے پیچھے نہیں کرتے ہیں، ما انفقوا، جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، منن احسان، یعنی احسان نہیں ڈرتے ہیں اس کے خرچ کرنے کے بعد، ولا اذن، اور نہ ایذا دیتے ہیں، ایذا نہیں پہنچاتے ہیں خرچ کرنے کے بعد۔ ایذا پہنچانے کا مطلب یار اتنا ہم نے آپ کے اوپر خرچ کیا ہے، اتنا آپ کو دے دیا ہے اور آپ تو انسان ہی نہیں ہیں، ہاں جی، تو اس طرح کی اذیتیں نہ پہنچائی۔ لہم اجر عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے جو اس طرح خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں، دھرتے ہیں، اور نہ اذیت پہنچاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا ثواب اور اجر ثابت ہے۔ ولا خوف علیہم، وہاں ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، نہ رنجیدہ ہوں گے۔ خوف آئندہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے نا کہ میرا کیا ہوگا مستقبل، آگے کیا کروں گا، تو خوف مستقبل اس لیے ان کا روشن ہے کہ جنت ہے، انعامات ہے، اللہ کی نعمتیں ملنے والی ہے، اور غم اور رنجیدہ اس لیے نہیں ہے کہ زمانہ ماضی میں انہوں نے ٹھیک کام کیے، عمل صالح کے، ایمان اور اخلاص ساتھ لے کر آئے ہیں، اسی لیے غمزدہ بھی نہیں ہے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بھلی بات کہہ دینا، بھلی بات، قول بات کو کہتے ہیں، معروف بھلی اچھے طریقے سے، ومغفرۃ اور بخشش کی بات کہنا، خیر یہ بہتر ہے، من صدقۃ ایسے صدقے کرنے سے، یتبعها اذی کہ جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے، یا صدقہ کرتے ہو تو پھر بڑی بات کرنی چاہیے۔ مغفرت کا مطلب کیا ہے، اگر سائل نے آپ کے پاس آ کر اپنا پردہ ظاہر کر دیا ہے اور ظاہر کر دیا آپ کے اوپر اپنی حالت، تو یہ لوگ ان کے سامنے بیان نہ کریں، اس کے اوپر پردہ ڈالیں، مغفرت پردے کو بھی کہتے ہیں۔ یا بخشش کی بات کہ اللہ رب العالمین آپ کی مغفرت کرے، ممکن ہے سائل نے غلطی سے سوال کیا ہو، ٹھیک طریقے پر سوال نہ کیا ہو، مستحق نہ ہو، تو آپ دے دیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو بخشش کی بات اور اچھی بات یہ بہتر ہے، من صدقۃ ایسے صدقے کرنے سے، یتبعها اذی جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے، واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی بے حاجت ہے، حلیم بردبار ہے۔ تو اللہ رب العالمین غنی ہے، اس کو آپ کو غنی کر دیا اور اس کو محتاج کر دیا، اب اسی کو، اس فقیر کو، محتاج کو غنی کر سکتا ہے اور آپ کو فقیر بنا سکتا ہے، اور حلیم بردبار ہے۔ لہٰذا یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، اس ارادے سے کیا کرو، اور یہ کام کرو یہ نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو صدقات تم کر رہے ہو نا، اب موسم ہے نا صدقات کرنے کا، تو ان صدقات کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کر دو، صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر، والاذی اور تکلیف پہنچا کر، کالذی یہ اس طرح ضائع ہوتے ہیں، اس کی تشبیہ اور مثال دے رہا ہے، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جی اس شخص کی طرح کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، لیکن کس لیے خرچ کرتا ہے، رئاء الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتا ہے، کیوں، لوگ مجھے سخی کہہ دے اور جواب کہہ دے کہ یہ بڑے صدقے کرنے والے ہیں، تو ایسے اس ارادے سے بالکل نہ کرے گا تو یہ باطل کر دیا اپنے صدقے کو، مال بھی ضائع اور اس کا اجر بھی نہیں ملا، بلکہ الٹا عذاب ہے۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور ایمان نہیں لاتا اللہ پر اور روز آخرت پر، تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو اس کا صدقہ بالکل باطل اور ختم ہے۔ جس صدقے کے بعد احسان جتلانا ہو اور جس میں اذیت اور تکلیف پہنچانی ہو۔ فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال ایسی ہے، اس خرچ کی مثال کمثل صفوان، جیسے کہ ایک چکنا پتھر، صفوان چکنا پتھر کو کہتے ہیں، ہموار، اسموتھ، علیہ تراب، اور اس کے اوپر مٹی ہو یا دھول ہو، گرد ہو، فاصابہ وابل، پہنچ گئی اس کو زوردار بارش، تیز بارش پہنچ جائے، فترکہ صلدا، تو چھوڑا اس کو بالکل ہی صاف، تو اس پتھر کے اوپر جس طرح مثال کے طور پر یہ طفائی ہے، یہ بالکل اسموتھ ہموار ہے، چکنا ہے، اس کے اوپر دھول اور مٹی ہو، اس کے اوپر تیز بارش ہو جائے، کچھ بھی اس کے اوپر باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح جو آپ نے صدقہ کیا اور ریاکاری کی ہے یا خود نمائی کی ہے، تو وہ بھی اسی طرح ضائع اور برباد ہے۔ فترکہ صلدا، تو اس کو چھوڑ دیا، اس کو بالکل صاف چھوڑ دیا، اس پتھر کو بالکل صاف چھوڑ دیا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، یہ لوگ اپنی کمائی میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہوں گے، جو کچھ اس نے کمائی کی ہے، جو کچھ اس نے خرچ کیا ہے، اس میں سے کچھ بھی اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ تو
تو کہتے ہیں لا یقدرون، یہ قادر نہیں ہوں گے طاقت دینے کے علی شیء مما کسبوا، کسی چیز پر بھی جو کچھ انہوں نے کمائے ہیں، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ہدایت نہیں کرتا قوم کافر کو۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور مثال ان لوگوں کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ابتغاء، طلب کرنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی رضا جوئی طلب کرتے ہیں، اور مقصود یہ ہے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ وتثبیتا من انفسہم، اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اپنی نفسوں کو، یعنی اپنے نفسوں کو پختہ کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اور مودودی کہتے ہیں دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ تو ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، پورا طور پر اس کو پختہ عقیدہ اور ایمان ہے، خرچ کرتے ہیں ثواب کے ارادے سے۔ کمثل جنت، تو ایسے لوگوں کے خرچ کی مثال ایسے باغ کی ہیں، بربوۃ، کہ جیسے ایک باغ ہو، بربوۃ، کسی سطح مرتفع کے اوپر، ایک ٹھیلے کے اوپر ہو، اصابہا وابل، کہ جس کو پہنچ جائے زوردار بارش، تیز بارش پہنچ جائے، فآتت اکلہا ضعفین، ایسی جگہ پر جب باغ ہوتا ہے نا کہ اونچی جگہ پر اور پانی اس پر ہو جاتا ہے تو باغ سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، اور کیا کرتا ہے جو اس کا پھل ہوتا ہے وہ پھل دوگنا دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے خرچ کی مثال اس باغ کی طرح ہے کہ جو اونچی جگہ پر ہو، ٹھیلے پر ہو، اور اس کو تیز بارش ہو جائے، تو جس طرح وہ اپنے پھل کو بڑھاتا ہے، دوگنا کر دیتا ہے، اسی طرح اس شخص کی، مخلص شخص نے جو انفاق کیا ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ دوگنا کرے گا۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور اگر اس کو زوردار بارش نہ پہنچی، فَضْوَلٌ، تو ہلکی پھوار بھی کافی ہے، ہلکا بوندا باندی بھی اگر ہو جائے تو تب بھی کافی ہو جاتی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خبردار ہے، دیکھ رہا ہے، نگران ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے تمام اعمال کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی